السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر پردیسی تھا اور میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر جو بھی پیسہ بھیجتا وہ سب گھر کے خرچوں میں خرچ ہو جاتا، جبکہ میری خواہشات دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن میں جب بھی شوہر سے کوئی خواہش کرتی تو وہ صاف انکار کر دیتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اس کی باتیں بالکل جھوٹی لگتی تھیں۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنا سامان باندھا اور بنا کسی کو بتائے ویزا لگوا کر شوہر کے پاس دبئی پہنچ گئی۔ لیکن وہاں جا کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر ایک ہی کمرے میں نے کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا اور اس کی ٹوٹنے کی آواز پر میری بوڑھی ساس دوڑتی ہوئی چلی آئی، میرے کمرے تک آ گئی۔ انہوں نے جب سارے کمرے میں گلاس کی کانچ بکھری دیکھی تو دروازے پر ہی رک کر پوچھنے لگی، بہو کیا ہوا ہے؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ گلاس کیسے ٹوٹا؟ میں نے ایک تیز نظر اپنی بوڑھی ساس پر ڈالی جو اب پریشانی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے نفرت امیز لہجے میں کہا، گلاس ٹوٹا نہیں ہے، میں نے دیوار پر مار کر توڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور کسی دن میں اس پورے گھر کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میں غصے سے بے قابو ہو رہی تھی اور میری ساس میرے لفظوں پر حیران و پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی بیٹیاں منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں اور آپ ان کی خاطر تواضع میں دنیا جہاں کا سامان جمع کر لیتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ میرا شوہر کتنی محنت سے کماتا ہے؟ وہ پردیس میں ہے اور یہاں آپ لوگ پیسے لٹانے سے باز نہیں آتے۔ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں نے اپنے بیٹے کا کوئی پیسہ نہیں لٹایا۔ میری بیٹیاں جب بھی یہاں آتی ہیں تو آتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ سامان لے کر آتی ہیں۔ اب بھی شمائلہ سموسے لائی تھی اور رابعہ جلیبیاں، وہی ہم سب مل ملا کر دسترخوان بچھایا تھا اور تمہیں بھی بلایا تھا، لیکن تم نے تو پوری بات جانے بغیر ہی مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بیٹے کی کمائی بیٹیوں پر لٹاتی ہوں۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بیٹوں کی کمائی کا احساس نہ کریں۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر پھر بھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آ جاؤ، سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب تمہیں سب بتا ہی چکی ہوں تو تمہارا غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی تو میں خاموش نہ رہی بلکہ پیچھے سے چیخ کر کہنے لگی، سب جانتی ہوں میں یہ ڈرامے، شمائلہ سموسے لائی تو فلاں جلیبیاں، یہ میں کہ آتی اس لیے ہیں تاکہ بھائی کا روپیہ پیسہ پوری طرح سے اڑا سکیں۔ میری ساس نے بس پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، اور پھر وہ واپس لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر دبے پاؤں کمرے سے نکلی تاکہ دیکھوں تو لاؤنج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں میری نندیں اور ساس بیٹھ کر سموسے کھا رہی تھیں، اور ساتھ ہی میری بڑی نند شمائلہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھابھی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، آپ کو تو ان کی فطرت کا علم نہیں ہے، انہیں کبھی بھی آپ کی کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم ان کے شوہر کا پیسہ اڑاتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں اور انہیں بھائی کی محنت کا خیال ہی نہیں۔ نند کی بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں غصے میں دندناتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور میں نے سختی سے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، تم یہاں آ کر نہ صرف ہمارے گھر کا ماحول خراب کرتی ہو بلکہ اپنی ماں کو بھی میرے خلاف بھڑکاتی ہو۔ میری بات پر شمائلہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اپنی اماں سے کہنے لگی کہ آج کے بعد میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی۔ اماں، آپ خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا۔ میری ساس اسے روکنے لگ گئی، لیکن اس نے اپنا سامان سمیٹا
دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ وہ رکشا کر کے واپس چلی جائے گی، جبکہ رابعہ خاموشی سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کو۔ میری ساس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا، وہ اٹھ کر بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ڈرتی ہیں، کیونکہ میں ذرا ذرا سی بات کا پہاڑ بنا کر اپنے شوہر کو فون پر گھنٹوں سنایا کرتی تھی، اور اس لیے میری ساس مجھے اف بھی نہ کہتی تھی۔ رابطہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سموسے اور جلیبیاں اسی طرح لاؤنج میں رہ گئیں۔ شمائلہ کو جاتا دیکھ مجھے سکون ہو گیا۔ میں سکون سے لاؤنج میں بیٹھی اور پھر مزے سے سموسہ اٹھا کر کھانے لگ گئی۔ گرم گرم خستہ خستہ سموسہ مجھے بڑا ہی مزہ کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب شمائلہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں نے ایک نند کا پتا تو کاٹ دیا تھا، اب دوسری نند کا پتا بھی کاٹنا تھا۔ دونوں ہی مجھے زہر لگتی تھیں۔ سموسہ کھانے کے بعد میں نے جلیبی کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سیدھی اپنی اماں کو فون لگا دیا اور انہیں اپنے کارنامے کی خبر سنائی، تو وہ مجھے داد دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر اسی طرح سے چلو گی تو بہت جلد پورا گھر تمہارا ہو جائے گا۔ جب نندیں نہیں آئیں گی تو ساس کو بھی کونے سے لگا دینا۔ جب بڑھیا کمرے سے نہیں نکلے گی تو پھر تمہاری ہی راجدھانی ہوگی، ہم بھی وہاں پر خوب عیش کریں گے۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے، بس دیکھتی جائیں کہ کیسے میں ان سب کو ٹھکانوں پر لگاتی ہوں۔ پھر میری اماں کہنے لگی بیٹی 15,000 روپے چاہیے تھے، تیرے بھائی کا کاروبار بہت نیچے کو آ رہا ہے، ذرا اس کو سپورٹ کر دے۔ میرے پاس 20,000 روپے پڑے ہوئے تھے جو میرے خرچے کے لیے مجھے علیحدہ سے میرے شوہر نے بھیجے ہوئے تھے۔ میں نے وہ ماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا۔ میں اسی طرح اپنے گھر والوں کو چوری چپکے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ میرا بھائی میرے پیسوں پر ہی چلا کرتا تھا، وہ پیسے جو میرا شوہر پردیس سے کما کر میرے لیے بھیجتا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہی، اور پھر شام کے وقت جب میرے شوہر کا فون آیا تو میں فون اٹھاتے ہی بلک کر رونے لگ گئی تھی۔ میرے رونے پر میرا شوہر پریشان سا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ مروا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں روئے جا رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے روتے ہوئے اسے بتا دیا شمائلہ اور رابعہ آئی ہوئی تھی۔ شمائلہ نے میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور اماں کو بھی خوب میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ وہ ہم دونوں کی لڑائی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس طرح میرا گھر اور میرے رشتے خراب نہ کرو، تو وہ اپنا سامان اٹھا کر یہ کہہ کر نکل گئی کہ اب وہ جب میری طلاق کروائے گی تبھی اس گھر میں واپس لوٹے گی۔ وہ ہم دونوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے، نہ جانے آپ سے کیا جھوٹی سچی میری شکایتیں لگائے گی۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کہیں وہ سچ میں آپ کو میرے خلاف ہی نہ کر رہے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ میں نے رو رو کر اپنے شوہر کو وہ جھوٹی کہانی سنا ڈالی تھی، جس کے بعد وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ شمائلہ کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی، تم فکر نہیں کرو، بلکہ بے فکر رہ جاؤ، کسی کی وجہ سے ہمارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی تمہیں برا سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی اچھی ہو۔ میں نے روتے ہی ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو اماں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ کبھی اماں کو سموسے کھلاتے ہیں، کبھی جلیبیاں، پھر ان کے چلے جانے کے بعد اماں بیمار ہو جاتی ہیں تو مجھے ہی سخت پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو 100 بار باہر کی چیزیں کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اماں کو بھی تلی ہوئی چیزیں کھانے کا بڑا شوق ہے۔ اب وہ بیماری کے نام پر آپ سے خوب روپے پیسے منگوائیں گی اور پھر وہ شمائلہ اور رابعہ کو بھر دیں گی۔
میں تو ان سب حالات سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں اماں رابعہ اور شمائلہ کو دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور یاسر سے کہا مجھے 20,000 روپے چاہئیں، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ یہ سن کر یاسر خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا میں نے پچھلے مہینے ہی گھر کے خرچے سے ہٹ کر تمہیں 50,000 روپے بھیجے تھے، ان کا کیا کیا؟ یہ سن کر مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آ گیا کہ میرا شوہر مجھ سے پائی پائی کا حساب کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ تو گھر کے خرچوں میں ہی لگ گئے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں پچھلے 3 مہینے سے وہی ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہن رہی ہوں۔ اب میرا دل اکتا سا گیا ہے، میں نئے کپڑے بناؤں گی اور یہ والے کپڑے اب ملازمہ کو دے دوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا فی الحال تو میرے پاس بالکل بھی ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، مجھے جو بونس ملا تھا وہ بھی میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، اب کچھ دن انتظار کر لو، جب پیسے ہوں گے تو میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا اور میں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے ایکسٹرا چند پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ پیسے نہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کرتا ہے، سارے پیسے اپنی بہنوں کو بھر کر مجھے ہری جھنڈی دکھا دیتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب 1-2 دن تک شوہر کو فون نہیں کروں گی۔ میری دوسری نند رابعہ بھی اپنے گھر کو چلی گئی تھی اور پھر ہی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ برتن دھونے اور صفائی کے لیے آتی تھی، میں صرف کھانا بناتی تھی، وہ بھی اکثر میری ماں ہی بنا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرا مزاج ہمیشہ ہی آسمان پر رہتا تھا اور میری ساس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی تھی اور پھر خود ہی اپنے شوہر کو اپنی ساس کے خلاف بھڑکا دیتی۔ میری ساس نے بھی اس رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، وہ بھوکی ہی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ ہمیں اپنا کھانا لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور مزے سے یوٹیوب پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہی تھی اور اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی، کیونکہ میں نے اپنے پورے سسرال والوں کو نچا کر رکھا ہوا تھا، جبکہ شوہر بھی میرے خوابوں میں تھا۔ بس ایک پیسوں کا مسئلہ تھا جو مجھے ذرا کھٹکتا تھا کہ میرا شوہر علیحدگی سے بہت سارے پیسے نہیں بھیجتا علیحدہ سے، کیونکہ گھر کے خرچے کے ساتھ ہی تھوڑے بہت پیسے وہ مجھے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن مجھے گرمی کی شدت کا احساس ہوا تو میں نے جھٹ یاسر کو فون لگا دیا اور کہا کہ مجھے کمرے میں اے سی لگوا کر دو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر یاسر چپ ہوا، پھر کہنے لگا دیکھو مروہ، اے سی لگوانا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کا بل ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ بل کتنا آتا ہے، اور پھر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں صرف ایک اے سی لگواؤں اور وہ بھی تمہارے کمرے میں۔ میری اماں بوڑھی ہو رہی ہیں، گرمی تو اس کے لیے بھی اتنی ہی ہے، اگر میں اے سی لگواؤں گا تو پھر اپنی اماں کے کمرے میں بھی لگواؤں گا اور اتنا بل میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی میں کماتا ہوں وہ سب بھیج تو دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں یہاں بہت محنت مشقت سے پیسے کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اتنا زیادہ بل بھر سکوں۔ میرے شوہر نے میری اس بات پر بھی صاف انکار کر دیا اور پھر میں نے غصے میں فون کاٹ دیا تھا۔ میں جو کوئی بھی فرمائش کرتی وہ میری ساس کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی۔ میرے شوہر کو برابری کا بڑا شوق تھا، وہ چاہتا تھا اگر مجھے کوئی سہولت دے تو میں اپنی ماں کو بھی دوں۔ میں سارا دن گھر میں پٹکتی رہتی اور گرمی کا شور مچاتی رہتی۔ بالآخر شام کے وقت ہی میں نے اپنی ساس کو یہ بات سنا ہی دی کہ ان کی وجہ سے یاسر نے مجھے اے سی لگانے سے منع کر دیا ہے۔ میری ساس نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر میرے سامنے ہی یاسر کو فون لگا کر کہنے لگی
کہ بہو کے کمرے میں اے سی لگوا دو۔ مجھے تو گرمی کی عادت ہے، لیکن بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میری ساس نے بظاہر میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیٹے کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ دوسری طرف یاسر نے بھی پھر وہی جواب دیا تھا کہ وہ اتنا بل نہیں بھر سکتا۔ ساس نے فون بند کر دیا تو میں نے غصے میں ان سے کہا کہ یہ اچھائی کا ناٹک میرے ساتھ نہ کیا کریں۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، میں پیٹھ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے اور میرے سامنے اچھا بنتی ہے۔ میں نے پھر ساس کو ہی باتیں سنا دیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جھولنے لگے۔ وہ کہنے لگی، بہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہر بات میں جھگڑا کرتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ رہے، اس لیے تمہاری ہزار باتوں کو نظر انداز کر کے میں کرتی ہوں، تمہارے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں۔ گھر کا کوئی بھی کام تمہارے ذمہ نہیں، تم چاہو تو ہانڈی پکا لو، چاہو تو کمرے میں رہو، میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، لیکن تم پھر بھی مجھے ہی برا کہتی ہو۔ وہ آنسو بہانے لگی تو میں نے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی ساس سے بے انتہا نفرت تھی۔ اگر وہ میری طرح زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں ہی رہ رہی ہوتی۔ اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے پردیس چلی جاؤں۔ یاسر میرے خرچے کے لیے جو پیسے مجھے بھیجے تھے ان میں سے اپنا ایک ویزا اور ٹکٹ تو لگوا ہی سکتی تھی۔ اگر میں یاسر کو بنا بتائے پردیس میں ان کے پاس پہنچ جاتی تو انہیں مجھے رکھنا ہی پڑتا۔ کچھ عرصے تو میں سکون کی زندگی گزار کر آتی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میرا شوہر وہاں خود کتنی عیاشی کی زندگی گزارے جا رہا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ پردیس کی زندگی بڑی لگژری ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بھی ایک ہائی فائی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے پیسے جمع کروا دیے تھے تاکہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ میرا شوہر وہاں کتنے پیسے لٹاتا ہے اور ہمیں کتنے پیسے بھیجتا ہے، اور پھر خود بھی کچھ عرصہ وہاں سکون سے گزار کر آؤں۔ اور اتنے عرصے میں اپنے شوہر کو اپنی ساس اور نندوں کے خلاف بھی پوری طرح بھڑکا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا، وہی سب کچھ جو بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھتے ہوئی چلی آئی تھی، وہی میں اپنے سسرال میں دیکھتی چلی جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے اپنی ساس کو ایسے ہی کنارے سے لگا دیا۔ ہماری کوئی پھپھو ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی ہمارے ابا وہ پھپھو سے ملنے کے لیے جا سکتے تھے۔ اگر ابا جاتے بھی تو اماں ان سے خوب لڑائی جھگڑا کرتی، اس لیے وہ دھیرے دھیرے ہمارا ہر رشتہ دار سے تعلق و راستہ ٹوٹ گیا، اور اماں اور ہم بچے ہی رہ گئے تھے۔ میں اپنی زندگی میں ایسا ہی سکون چاہتی تھی، نہ ساس کی جھنجھٹ، نہ نندوں کی پریشانی۔ میرے لیے تو کم سے کم سسرالی رشتہ دار صرف اور صرف پریشانی ہی تھے۔ میں نے بہت تیزی سے پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ گھر کا خرچہ بہت ہی زیادہ روک کر اماں کو چلانے دیتی اور ڈھیر سارے پیسے جمع کر لیتی۔ میری ساس حیران و پریشان تھی کہ اچانک سے کفایت شعاری کا خیال کہاں سے آ گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ ہی حد سے زیادہ پیسے لٹایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ویزا بھی لگوا لیا اور پاسپورٹ بھی بنوایا، سب کچھ خاموشی سے خود ہی کیا۔ اور پھر جس دن مجھے نکلنا تھا اس دن میں نے ساس کو کہہ دیا کہ میں اپنی اماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، اور وہ بھی کسی بھی بات پر کوئی اعتراض ہی نہ کرتی تھی، اس لیے خاموش رہ گئیں۔ میں اپنی اماں کو بتا کر ایئرپورٹ پر جا پہنچی اور وہاں سے فلائٹ لے کر سیدھی دبئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ہائر کی اور وہ ایڈریس ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا دیا جو میرے شوہر کا تھا، جو مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے 1 گھنٹے کے بعد مجھے اس ایڈریس پر پہنچا دیا تھا۔
وہ ایک فلیٹ ٹائپ بلڈنگ تھی، مجھے اس کے روم نمبر 14 میں چلے جانا تھا۔ میں دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو سینے سے لگا لے گا، بہت عرصے کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں بہت اچھا وقت گزاریں گے، اور میں اسے اس کے گھر والوں کے خلاف خوب بھڑکا کر اس کے باقی کا روپیہ پیسہ بھی اپنے ہی اکاؤنٹ میں منگوایا کروں گی۔ دراصل میرا شوہر گھر کا خرچہ میرے ساس کے اکاؤنٹ میں، جبکہ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی میرے ہی اکاؤنٹ میں آیا کریں۔ میں لفٹ کے ذریعے اوپر جا پہنچی تھی، یہ دوسرا فلور تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے یاسر مجھے دیکھ کر کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس بارے میں نے کوئی بھنک نہیں دی تھی، لیکن مجھے آس امید تھی کہ وہ خوشی ہوتا ہوگا۔ مگر جیسے ہی میں نے اس فلیٹ کا دروازہ بجایا تو جس شخص نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پھر جیسے ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ پورے 9 مرد اور بھی تھے، اور وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پر یہ 10 لوگ اکٹھے رہائش پذیر تھے، اور میں دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا شوہر تیزی سے میرے قریب چلا آیا اور مجھے دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دور لے کر چلا گیا۔ راہداری کے کونے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا، مروہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر یہاں پر آئی ہو؟ کم از کم آنے سے پہلے مجھے تو بتاتی تو صحیح۔ اب میں کیا کروں، تمہیں کہاں جگہ دوں؟ میرے شوہر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان تھا، اور میں تو بس حیرت سے پلٹ کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریب کوئی 10 بستر لگے ہوئے تھے اور عجیب و غریب سا شور و شرابہ تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، کوئی اپنی فیملی کو ویڈیو کال ملا کر بیٹھا ہوا تھا تو کوئی گانے سننے میں مصروف تھا۔ یہ سب لوگ پردیسی تھے، لوگ جو اپنی فیملیز کو سکون دینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور خود بے سکونی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر ایک بہت بڑے اپارٹمنٹ میں فل اے سی میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہوگا، یہ سوچ کر میرے پیروں قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں یہاں پر نوکری کرتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میں جو روپیہ پیسہ ملتا ہے میں وہ سب پاکستان بھیج دیتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بامشکل چند روپے سے رکھتا ہوں، اور ان میں سے بھی جو میں گزارا ممکن ہو وہی کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تو 2 وقت کھانا کھاتا ہوں تو تیسرے وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، اور تیسرا کھانا چھوڑ بھی دیتا ہوں، خاص طور پر جب اس وقت کوئی خاص فرمائش آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی عالیشان کمرہ ہوگا؟ اب تم بتاؤ تمہیں کہاں رکھوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ہوٹل میں کوئی کمرہ لے سکوں۔ میرا شوہر پریشانی میں سر پکڑ کر کھڑا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یاسر آج آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ اس جگہ رہتے ہیں اور آپ کے کمرے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یاسر کہنے لگا، جب بھی تم مجھے فون کرتی تھی تو میں اس کمرے سے نکل کر باہر کو بات کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میری پریشانی کا اصل احساس ہو۔ میں تمہیں اپنی بہنوں کو خوش رکھنے کے لیے بھی یہاں آیا ہوا تھا، اور اپنی ماں اور تمہاری زندگی کو بہتر بنانا میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اپنا مستقبل تم لوگوں کے لیے ختم کر دیا ہے، اور بس میں یہاں کسی کی مزدوروں کی طرح کام کاج کرتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا میرا شوہر ہمارے لیے کتنی مشقتیں کاٹ رہا تھا،
اور میں جلدی سے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ آپ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ دلوا دیں، میں 2-4 دن میں ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ کر مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ مینج کرتا ہوں۔ اب تم یہاں پر آ ہی گئی ہو تو کم سے کم 15 سے 20 دن تو میرے ساتھ گزار کر چلی جاؤ۔ وہ بہت محبت سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے نئی زندگی بخش دی تھی۔ میرے سوچنے کا زاویہ بدل گیا تھا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر یہاں عیاشی کر رہا ہوگا، اس کی مشقت بھری زندگی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے قریبی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا اور کچھ دنوں کے لیے وہ بھی میرے ساتھ رہنے لگا۔ صبح سے شام تک وہ نوکری کر کے جب واپس آتا تو پھر مجھے لے کر دبئی کی سڑکوں پر نکل جاتا تھا اور میں اس کا ہاتھ تھام کر خوب گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ جب وہ مجھے فون پر روتا ہوا سنتا تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر وہ کئی راتوں تک سو نہیں یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا۔ میرا جو شوہر میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہا تھا، میں نے اسی کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اس کی بری ماں کے ساتھ بھی گزارا کر لوں۔ میں اپنے شوہر کو یہ نہیں بتا سکی کہ بری اس کی ماں نہیں بلکہ میں ہی خود ہوں، لیکن اب میرا ضمیر مجھے یہ بات چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واقعی میں بری نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں یہاں ہوں اور ان سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ انہوں نے بتائے میں آ گئی تھی۔ میری ساس نے اس بات پر بھی کچھ نہ کہا، بس یہی کہا کہ میرا بیٹا تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا اور میں اپنے بیٹے کی خوشی ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ساس کتنی اچھی فطرت کی عورت ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس نے کبھی بھی مجھے برا بھلا نہیں کہا تھا۔ میں 15 دن کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ گزار کر واپس گھر لوٹی تو میں یہ سوچ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ سوچا لیا تھا کہ اب دوبارہ شوہر سے فرمائش نہیں کروں گی، نہ ہی انہیں پریشان کروں گی، بلکہ ان کی محنت کی کمائی کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ اپنا رویہ بھی اچھا کر لیا تھا اور ہمارے گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ میرے واپس آنے کے چند دنوں کے بعد ہی میری ماں نے میرے بھائی کی شادی کر دی تھی اور پھر ان کی شادی کے چند دن کے بعد میں بہت سارے فروٹس لے کر اپنے میکے جا پہنچی تھی۔ بھابھی جان کے ساتھ مل کر فروٹ چاٹ بنا کر کھاؤں۔ مجھے فروٹ چاٹ بہت زیادہ پسند تھی تو میری اماں نے بتا دیا کہ بھابھی کمرے میں ہیں۔ میں نے جا کر بھابھی کو آواز دی تو وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی، کہنے لگی، منہ اٹھا کر بار بار ہمارے گھر چلی آتی ہو، بولو کیا بات چیت ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ بھابھی فروٹ چاٹ بنا کر کھاتے ہیں۔ تو وہ نفرت سے کہنے لگی، تمہارا بھائی حرام کے پیسے نہیں کماتا جو تمہاری اماں نے تمہیں فروٹ منگوا دیے ہیں اور اب تمہیں چاٹ بنانے کی سوچ رہی ہے؟ میرے میاں کا محنت کا پیسہ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح فروٹ وغیرہ بھی خود ہی لے کر آئی ہوئی تھی، لیکن میری بھابھی کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا اور وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اب بھائی سے ہماری شکایتیں لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی نے باہر آ کر مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، تم جب بھی آتی ہو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ نہ تم نے اپنے سسرال والوں کو سکون دیا ہے، نہ تم ہمیں سکون سے جینے دے رہی ہو۔ بس تم نے اپنے شوہر کی کمائی کو بھی برباد کر دیا ہے۔ اب تم میرا گھر خراب نہ کرو اور ہو سکے تو یہاں نہ آیا کرو۔ ایک دم میرے دل کی دنیا زمین بوس ہوئی اور میں جان گئی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جس طرح میں نے شمائلہ کے ساتھ کیا وہی سب کچھ وقت نے مجھے پلٹا کر دیا۔
میں نے اس کو ہی اسی کے گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور آج میرا بھائی مجھے میرے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے اماں پر ڈالی جو ہکا بکا سی پریشان سی کھڑی تھی۔ خاموشی سے واپس گھر سسرال آ گئی۔ میری ساس نے مجھے واپس دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے بہو، اتنی جلدی لوٹ آئی ہو؟ میں نے ساس سے کہا، آپ تیار ہو جائیں، ہم شمائلہ کے گھر جا رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے وہ ہمارے گھر نہیں آئی، گھر میں بہت زیادہ سناٹا لگتا ہے۔ شمائلہ اور اس کے بچے آئیں گے تو خوب رونق میلہ ہوگی، ہم رابعہ کو بھی بلا لیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی ان کے لیے کپڑے نکال دیے اور کہا کہ تیار ہو جائیں، کیا سارا وقت مجھے ہی دیکھنے میں ہی نکال دیں گی؟ میری بات پر میری ساس نے مسکرا کر جلدی سے اپنا جوڑا پکڑا اور وہ تیار ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے خود شمائلہ کو لینے کے لیے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ راستے میں کسی اچھے سے فروٹ والے کے پاس ٹیکسی روک دے۔ میں اپنی نند کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ عورت کا اصل گھر اور مرد کی اصل خوشیاں کون سی ہوتی ہیں۔ رشتہ صرف خون یا کاغذ کا نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو سنوارنے اور آگے بڑھانے کا نام ہے۔ جو رشتہ آپ کو محنت، صداقت اور عظمت کی طرف لے جائے، وہی اصل نعمت ہے۔ اپنے پیاروں کو ایسے انسان بنائیں کہ کل کو دنیا مثالیں دے کر کہے کہ واقعی یہ خاندان محنت اور عزت کی پہچان ہے۔ محبت کا سب سے خوبصورت اظہار یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو کامیاب اور باوقار دیکھنا چاہیں۔ وہی رشتہ عظیم ہے جو انسان کو دوسروں کے لیے باعث رحمت اور معاشرے کے لیے روشنی بنا دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔